الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں ہمیں ایک تعلیم اور بھی ملتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہے جب ہم نماز پوری کرتے ہیں تو نماز کے بعد اور نماز سے پہلے کی کچھ دعائیں اور کچھ طریقے بھی ہمارے سامنے ہیں۔ مثلا ہم دیکھیں نا، ہم نماز سے پہلے نیت کرتے ہیں۔ نیت کا مطلب کیا ہے؟ اصل نیت لفظوں کا نام نہیں ہوتا کہ بندہ لفظ منہ سے نکالتا رہے، یہ نماز، یہ وقت، امام کے پیچھے، کعبہ شریف کے منہ، یہ ضروری نہیں ہے، یہ دل کے ہوتے ہیں۔ یہ الفاظ اس لیے سکھائے جاتے ہیں کہ اس نیت سے نیت کر لو۔ نیت اصل میں ارادہ قلب کا نام ہے۔ یہ نیت بندہ بچوں کو سکھاتا ہے تاکہ انہیں سمجھ آئے۔ تو اس نیت میں ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر کرنے کے لیے، مسنون طریقہ کانوں کے لو کے ساتھ ساتھ انگلیاں پہنچ جاتی ہیں، تو اس ہاتھ اٹھانے کا مطلب کیا ہے؟ تو ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، میں نے آپ کی مخالفت کی، آپ کی نافرمانی کی، گناہ کیے، خطائیں کی، اب میری بس ہو گئی اللہ۔ کہتے نہیں اس سے ہاتھ چک دیتے ہیں، میں چھڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ہاتھ اٹھانا اپنا اقرار کرنا ہے کہ میرے مولا، میں اب تیرے دربار میں آ گیا ہوں، میں نے ان سے ہاتھ اٹھا لیا، اب میرے اوپر رحمت کر دے۔ اس کے بعد ہم نے ہاتھ باندھ لیے۔ ہاتھ باندھنے کا مطلب کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسنون طریقہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سنن نبی داود میں موجود ہے، ان من السنہ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا محبوب طریقہ نماز میں یہ تھا کہ حضور علیہ السلام دائیں ہاتھ کو اوپر، بائیں ہاتھ کو نیچے رکھتے اور اپنی ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیتے۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ باندھے ہیں، پیغمبر گناہوں سے معصوم ہیں، نبی کے گناہ قریب بھی نہیں جاتا، ہمیں سکھانے کے لیے۔ لیکن ہم ہاتھ کیوں باندھتے ہیں؟ ہم باندھتے ہیں کسی اور وجہ سے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ ہاتھ باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سامنے مجرم بننے کا ہم اقرار کرتے ہیں، میرے مولا ہم نے مان لیا، ہمیں معاف کر دے۔ جب ہم نے ہاتھ باندھے اس کے بعد کیا ہوا؟ ہم گھٹنوں پہ جھک گئے، جیسے ہم رکوع کہتے ہیں۔ تو یہ رکوع کیا ہے؟ اس رکوع کو بھی دوسرے کے سامنے جھکنے سے تعبیر کیا گیا ہے۔ کہتے نہیں ہے میں اپنے دشمن کو گوڑے پھڑا دیتے نے۔ تو اے اللہ، ہم نے اپنے گھٹنے پکڑ لیے، ہمارے اوپر رحمت کر دے۔ ادھر آ کر بندے کی بخشش ہو جاتی ہے۔ جب بندے کی بخشش ہو گئی، معافی مل گئی، مغفرت کا پروانہ مل گیا، تو پھر اس کے بعد ہم کھڑے ہوتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ۔ اب سمع اللہ لمن حمیدہ کا لفظی ترجمہ ہے میرے اللہ نے بات سن لی جس کی ہم تعریف کر رہے ہیں۔ سن لی کسے کہتے ہیں؟ سننے کا معنی کیا ہے؟ قبول کرنا۔ کہتے ہیں نا ہماری آج سنوائی ہو گئی، ہماری بات سنی گئی۔ کیا مطلب؟ ہماری بات کو مان لیا گیا۔ ہم نے کہا میرے مولا، ہم نے ہاتھ اٹھائے، ہم معافی مانگتے ہیں۔ ہم نے ہاتھ باندھے، ہم اقراری مجرم ہیں۔ ہم گھٹنوں پہ جھکے، اللہ معاف کر دے۔ جب رب نے مغفرت کر دی، پھر کہا سمع اللہ لمن حمدہ، میرے اللہ نے میری بات کو سن لیا۔ ربنا لک الحمد، اے اللہ تعریف آپ ہی کے لیے ہے۔ اس کے بعد کیا کیا؟ ہم نے 2 سجدے کرنے ہیں۔ پہلا سجدہ سجدہ شکر ہے کہ اللہ تو نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا، مجھے عذاب سے بچا لیا، مجھے آپ نے عذاب نہیں دیا، تو میں سجدہ شکر ادا کر رہا ہوں۔ ہم نے سجدہ شکر ادا کرنا ہے۔ جب ہم نے ایک سجدہ کیا، پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ بھی ہے۔ تو دوسرے سجدے کا مطلب اللہ ایک سجدہ میں نے کیا ہے سجدہ شکر، جی تو یہ چاہتا ہے، حق تو یہ بنتا ہے کہ میں نے گناہ کیے، آپ نے بغیر بدلہ لیے معافی دے دی، اب میں زمین میں شرم کے مارے گڑ جاؤں، زمین کے اندر چلا جاؤں، حق یہ ہے، لیکن میں زمین کے اندر نہیں جا سکتا، ابھی زندگی باقی ہے، ایک سجدہ اور کر رہا ہوں۔ یہ 2 سجدے ہو گئے۔ اب اتحیات ہے۔ اتحیات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عرش معلیٰ پہ جا کے اللہ سے باتیں ہوئی ہیں، وہ اتحیات ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ حضور پاک علیہ السلام کا سلام ہے جو اللہ کی خدمت میں پیش کیا کہ میرے مولا مالی عبادتیں، بدنی عبادتیں اور جو عبادتیں نیات والی ہیں وہ ساری آپ کے لیے۔
یہ ساری نیاز مندی آپ کے لیے ہے، یہ سارا جھکنا آپ کے لیے۔ رب نے کیا فرمایا؟ السلام علیک ایھا النبی، اے میرے پیارے پیغمبر آپ پر میں سلامتی بھیج رہا ہوں۔ ہم نے دوسرا لفظ اللہ کا جواب پڑھا، پہلا حضور کا سلام دیا، تیسرا لفظ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے میرے اللہ آپ کی سلامتی مجھ پر بھی اور جن نیکوں کو میں چھوڑ کر آیا ہوں، صحابہ اور اہل بیت ان نیکوں پر بھی۔ ہو گیا سلام؟ ہو گیا۔ یہ اتحیات ہے۔ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر ہم اس پر مہر لگاتے ہیں۔ یہ جو ہم نے نماز کی اتحیات اللہ اور رسول اللہ کی بات کو پڑھا، اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھا جس میں حضور اور حضور پاک علیہ السلام کی آل، حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی آل، ان پر درود پڑھا۔ پھر آخر میں کیا پڑھا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ جو دعا پڑھی ہے یہ کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اے اللہ مجھے نماز پر مضبوطی دے دے، ومن ذریتی میری آل اولاد کو بھی دے دے، صرف میں اپنے لیے نہیں مانگ رہا۔ یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں ہمیں کیا مل رہا ہے؟ ہم نماز کی مضبوطی بھی مانگ رہے ہیں اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے۔ آگے ربنا وتقبل دعا، اے اللہ میری دعا کو قبول کر لے اور مجھے آخرت میں حصہ دے دے۔ یہ جو لفظ ہے اس سے پتہ چلا کہ ہم رب سے دنیا بھی بہتر مانگتے ہیں، آخرت بھی بہتر مانگتے ہیں۔ جیسے دوسری جگہ ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے میرے مولا ہماری دنیا بھی بہتر کر، ہماری آخرت بھی بہتر کر، ہمیں عذاب سے بچا لے۔ تو یہ کیوں مانگتے ہیں؟ تاکہ ہماری دنیا بھی بن جائے اور ہماری آخرت۔ تو میں نے بات شروع کہاں سے کی تھی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا القیس، عقل مند وہ ہے من دان نفسہ، جو اپنے نفس کو جان گیا کہ میرا نفس کیا ہے اور میرا رب کیا چاہتا ہے، یہ جان گیا۔ وعمل لما بعد الموت، اور اس بندے نے وہ کام کیا جس کا فائدہ اس کو موت کے بعد نظر آئے گا۔ اس سے پتہ چلا دنیا ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے اور آخرت کے لیے اجر کمانے کا ذریعہ ہے، جو ہماری نعمت والی زندگی، ہمیشگی والی زندگی، عبدالآباد والی زندگی، بہترین زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ یہ بنیاد ہمیں مل گئی کہ ہم وہ کام کریں جس سے ہماری دنیا بھی بہتر ہو، ہماری آخرت بھی بہتر۔